بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے غیبی قوت اور مدد حاصل کرنے کے لیے ایک آسان وظیفہ، اللہ کے نام کا وظیفہ، اسم یا عزیزوں کا وظیفہ۔ ہم لوگ بہت شدت سے یہ چاہتے ہیں کہ سب کا، یہ میں نہیں کہتا، لیکن بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں وہ دوست جن سے مشاورت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو بات چیت کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی آخرت کے لیے بھی کچھ سلسلہ بن جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ یہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ صرف لوگ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ یار، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یار وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں۔ صرف شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ نے دروازہ معافی کا رکھا ہوا ہے کھلا، ہماری آخری سانس یعنی وقت نزا سے پہلے تک اللہ فرماتے ہیں کہ آپ توبہ کر لو۔ تو بات ہو رہی تھی غیبی مدد کی اور قوت کی۔ دیکھیے، غیبی قوت جو ہے، اب وہ غیب کا مطلب نظر تو آپ کو نہیں آتی نا، مدد جو غیب سے آ رہی ہوتی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا کیا مراحل ہیں؟ دیکھیے، جو شخص بھی اس عمل کو یا اس وظیفے کو کرتا ہے، ویسے تو اس کے لیے اور بھی بہت سارے بے شمار وظائف پہلے بھی میں غیبی مدد کے لیے اور روحانی طور پہ مضبوط ہونے کے لیے ایسے کئی وظائف آپ کو بتا چکا ہوں۔ پرابلم صرف مجھے یہی آتا ہے اپنے دوستوں سے کہ جب وہ وظائف سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پہلا کمنٹ یہی آتا ہے کہ شاہ جی کوئی آسان سا عمل دسو، کوئی آسان جی عمل دسو جی، سانو یہ مشکل گلاں نہ کریا کرو۔ پہلے بہت بابے یوٹیوب پہ بیٹھے آ اوکھیاں گلاں کرن والے، تسی کوئی سادہ جی گل کر دیا کرو، سادہ جی گل کر دیا کرو۔ تو بھی بات یہ ہے کہ میں کوشش اب یہی کر رہا ہوں کہ بھئی اب ٹپیکلی اب چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے وہ بتائے جائیں۔ جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر ہم جا کے کہیں ایسے عملیات میں، ایسے وظائف میں ہاتھ ڈالیں گے یا آپ کو بتائیں گے کہ جو کہ ذرا تھوڑے سے کرنے میں مشکل ہیں، یا جس کے اندر کوئی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی لیول ہے یا پیچیدگی ہے، اس کو ہم ذرا بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آسان والے جو عمل ہیں ان کو ہم شیئر کر لیتے ہیں آپ سے، اور اس کو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے۔ تو میری اب پچھلی کئی ویڈیو سے یہی کوشش ہے کہ میں آسان وظائف بتا دوں۔ اب دیکھیے، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں توڑ رہا، نہ ہی خود ویڈیو کو کوئی لمبائی کی طرف لے کے جا رہا ہوں، وظیفے ہی کی طرف آ رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی باتیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں۔ اسٹریٹ اوے 15 سیکنڈ میں ختم بات ہو جاتی ہے کہ یہ وظیفہ یوں کر لیا کریں۔ اب آگے کی کہانی یا اس کے سباق و سیاق کے جناب احتیاط کیا کرنی ہے، اس میں ناغہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، عمل ٹوٹ جائے گا کیا، غیبی مدد بند ہو جائے گی، 100 باتیں ہیں یار۔ پھر میری بہنوں کا میسج آنا شروع ہو جائے گا کہ جناب آپ نے یہ بتایا اب 40 دن کرنے کے لیے، ہم بیچ میں 40 دن ہمارے پورے نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے کوئی تکلیف تو نہیں ہے میرے بھائی۔ میں بھی بتا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر کہ بھائی بہنیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بات پوری نہیں سنی جاتی۔ ان کو پتہ ہے شاہ جی نے اینڈ پہ جا کے کہیں وظیفہ بتانا ہے، پہلی ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں، اینڈ پہ آ کے دیکھا وظیفہ سمجھ میں نہ آیا، پھر میسج شروع کر دیا آپ نے پوچھنے کے لیے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ 1001 میسج کریں، میں ہر میسج کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ویڈیو ہی دیکھ لی جائے تو پھر بہت کم ضرورت پڑتی ہے کچھ پوچھنے کی۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسم یا عزیزوں کا وظیفہ ہے، جس شخص نے بھی کیا ہے، ایک تو اس کو یہ بینیفٹ مل جاتا ہے کہ اس کو غیبی مدد اور قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو کوئی بھی مشکل یا پریشانی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے، دست غیب سے اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہو گئی۔ کوئی بھی شخص اس کی ضرورت کے لیے فرنٹ پہ آ سکتا ہے اور اس کا کام ہو جائے گا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب دوسری بات جب میں نے قوت کی بات کی، وہ یوں بھی ہے کہ پھر وہ اس کے اندر اتنی پاور آ جاتی ہے کہ اپنے کام تو سنورنے شروع ہو ہی جاتے ہیں، وہ کسی کے لیے کہہ بھی دے گا نا۔ جیسے آپ لوگ اکثر کمنٹ میں کہتے ہو کہ شاہ جی دعا کریے چھڑیا ساڈے واسطے، شاہ جی تو خود چاہتے ہیں بھائی تسی میرے واسطے دعا کر چھڑیا کرو، میں تو تواڈے واسطے کر ہی دینی ہے۔ تے نال میں یہ بھی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بھائی مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کیا کیجیے۔
کیا پتہ کس کی دعا اللہ پاک میرے حق میں قبول کر لے, کیا پتہ کس کے لیے میری دعا اس کے حق میں قبول کر لے. تو یہ دعائیں دینے میں کون سا کسی کے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ نماز تو پڑھی رہی ہے کہ کسی کا میسج آپ کو ذہن میں آ گیا, یاد رہا کہ آج میسج کسی نے زور کے پہلے کیا کہ یار میرے لیے دعا کرنا, وہ صاحب جن کی انکم کم تھی, تو نماز پڑھی ہوئی اس وقت میں تسبیحاں پڑھا بیٹھا تو میں نے دعا کر دی, اللہ قبول کر کے اگر اس کے حق میں بہتری کر دے گا تو میرا کیا گیا, دو لفظ ہی بولے نا. تو اسی طرح سے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعائیں لیتے رہا کریں, دعاؤں کے لیے سب کو کہا کریں, اور دعا کے لیے اگر آپ کو کوئی کہے بھی تو یہ نہیں سوچنا ہمارا رکھو. اکثر دوستوں سے جب بات کی جائے نا کہ یار میرے لیے دعا کرنا, ایسا جی میں تو خود بڑا گناہ گار آدمی ہوں, میں کی تھوڑے واسطے دعا کرنی. او بھائی تھوڑے واسطے تسی گناہ گار آدمی اگر اپنے آپ کو سمجھ دیو, سب تو پہلی کامیابی تھوڑی یہی ہے کہ تسی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ دیو, تو احساس اس گل دا کہ تسی گناہ کر بیٹھے ہیں. ہن کرنا کی ہے, رب دے سامنے جھک جانا ہے تے توبہ کر لینی ہے, بس گل ہی ختم ہو گئی. رب بیٹھا تھانوں معاف کر دے گا, معاف کر دے گا. احساس تے تانوں ہویا پیا نا. پھر دوسری گل یہ ہے کہ تسی کسے دے واسطے دعا کرو گے. ایک ہوندا اپنے واسطے دعا منگنا, اپنے واسطے ہر کوئی منگدا وا دعا, لیکن دوسرے واسطے دعا منگن دے وچ فائدہ ہے کہ عرش تو ایک فرشتہ اللہ پاک بھیج دیندا, وہ کہندا ہے کہ اللہ پاک اس نے اپنے بھائی واسطے منگی, اللہ انہوں پریشانی چ کٹ دے تو تسی اللہ اینوں بھی پریشانی تو کٹ دیو. فرشتہ تھوڑے واسطے دعا منگن لگ جاندا ہے. تو مطلب یہ, سوری میں کس لینگویج میں شروع ہو گیا, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو یہ اسے یہ کہہ کے بس ریفیوز نہ کر دیا کریں, ٹال دیا کریں کہ یار اسی تو خود بڑے گناہ گار ہیں. آپ کہیں چی انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے آپ کے لیے, بھائی اللہ آپ کی تکلیف دور کرے. کیا پتہ آپ کے منہ سے نکلے لفظ اس کے کام سنور جائیں, اور پھر اسی طرح اسے بھی آپ کہہ دیں گے یار دعاؤں میں مجھے یاد رکھنی. یہی تو اسلامی بھائی چارہ, یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے جس کے اندر سے ہم سب نکل گئے ہیں, اور بس افراتفری پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, میرا دل تے تیرا دل, تیرا بل تے میرا بل, بس وہ ہم دل اور انہی چیزوں میں کھیل رہے ہیں. ٹینشن اتنی ہے, بس سب بھول گئے ہیں. مسلمانی طریقہ کار تو بھول چکے ہیں, بس ہر وقت ایک ہی ٹینشن یاد ہے کہ بس اخراجات, ایکسپینس, رزق, دولت, پیسہ, یہ وہ سب کچھ. ٹھیک ہے یا عزیزو, یاد رکھ لیجئے اللہ کا نام ہے, 40 بار پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد, اول آخر 3 بار, 5 بار, 7 بار, 11 بار, درود شریف جتنا آپ پڑھ سکیں. ایک بار بھی اول آخر درود شریف پڑھ لیں چلے گا. 40 بار ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. 40 دن کا وظیفہ ہے. اگر آپ یہ 40 دفعہ ہر نماز کے بعد, کا مطلب یہ 4 5 20, ٹھیک ہو گیا, تو 200 بار ڈیلی کا یہ بنے گا. لیکن ترتیب یہی رکھنی ہے کہ یہ نہیں کرنا کہ ایک نماز کے بعد پڑھنا بھول گیا تھا تو پھر شام کو چاروں کی اکٹھی 40 کی تعداد, اس طرح نہیں ہے. یہ وظیفہ کام اسی وقت کرے گا. اس کی شرط یہی ہے کہ آپ نے ہر نماز پڑھنی ہے 40 دن, اور ہر نماز کے بعد 40 بار یہ پڑھنا ہے والآخر درود شریف. 40 دن ختم ہونے کے بعد آپ میرے بھائی, نظارے تو آپ کو 30ویں دن کے بعد شروع ہو جانے ہیں کہ آپ ابھی جو کوئی بھی مسئلہ آپ کا رہے گا ہی نہیں. مسئلہ ہوگا تو آپ مانگیں گے نا. آپ کے مسائل آٹو پہ غیبی قوت سے عجیب و غریب طریقے سے کوئی کیا سورس بنے گا آپ کو خود بھی نہیں پتا, اور حل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اس کا زبردست فائدہ ہے یاد. اور دوسرا ایک ایکسٹرا اس کا ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت, قدر, منزلت, لوگ آپ کی بات سننا پسند کریں گے. میری طرح نہیں کہ ویڈیو آگے کر دیں گے, نہیں, وہ آپ کی بات سننا پسند کریں گے, آپ کی عزت بڑھ جائے گی. اس کا جو ہے وظیفہ کرنے سے یہ عزیز ہوگا, عزیز الخلائق ہو جائیں گے آپ. یہ بھی میرے خیال میں ایک بہن آج پوچھ بھی رہی تھی کہ عزیز الخلائق ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو یہ ہے نا. تو اب خواتین کے لیے کیا بھائی, 21 دن کے بعد گیپ آ گیا تو گیپ چھوڑ کے اس کے بعد جب پھر ہو پھر دن پورے کر لیں, 40 پورے کر لیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں جواب ہو گئے. اجازت کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, کمنٹ میں لکھنا ہے, اللہ اکبر لکھ دیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے, آپ کے مسائل حل کرے. میں ملتا رہوں گا ایسی چھوٹی چھوٹی آسان ویڈیوز کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.